آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور پرانی کہانی کی بات کریں گے۔ یہ کہانی بہلول کے بارے میں ہے اور بظاہر تو یہ بڑی سادہ سی لگتی ہے، لیکن اس میں مذہبی منافقت پر ایک بہت گہری چوٹ کی گئی ہے۔ تو آئیے اس زبردست داستان میں چھپے ہوئے سبق کو مل کر کھوجتے ہیں۔ تو چلیے تصور کرتے ہیں ایک پرانے شہر کے بہت ہی مصروف بازار کا۔ ہر طرف لوگوں کا شور، چیزوں کے رنگ، زندگی سے بھرپور ماحول۔ لیکن اسی بھیڑ بھاڑ کے بیچ ایک ایسا عجیب منظر تھا جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی، اور یہیں سے ایک بالکل معمولی سا واقعہ ایک بہت گہرے سبق میں بدلنے والا تھا۔ اور کہانی کا جو مرکزی معمہ ہے وہ یہی ہے۔ ایک شخص ترازو ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے اور انتہائی نفاست سے ایک مرغی کے پر اور گوشت کو الگ الگ تول رہا ہے۔ آخر کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ اس عجیب و غریب حرکت کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب اس بظاہر بے معنی حرکت کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، ٹھیک اس لمحے پر جہاں ایک سادہ سے سوال نے اس پورے سلسلے کو جنم دیا تھا۔ تو ہوا یوں کہ سب کچھ ایک عام سے سوال سے شروع ہوا۔ بہلول نے ایک قصاب سے صرف ایک مرغی کی قیمت پوچھی تھی، لیکن جو جواب انہیں ملا وہ کسی بھی طرح سے عام نہیں تھا۔ تو قصاب نے شاید بہلول کا مذاق اڑانے کے لیے ایک پہیلی جیسا جواب دیا۔ اس نے کہا، یہ مرغی اندر سے حلال اور باہر سے حرام ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بات انہیں الجھن میں ڈالنے اور کہہ لیں کہ چپ کروانے کے لیے کہی گئی تھی۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حلال کا مطلب ہے مذہبی طور پر جائز اور حرام کا مطلب ناجائز۔ تو قصاب کا طنز بالکل صاف تھا۔ وہ ایک طرح سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی گوشت تو کھانے کے لائق ہے، لیکن اس کے جو پر ہیں وہ بالکل بیکار ہیں۔ مگر یہاں کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ الجھن میں پڑنے کے بجائے بہلول نے فوراً مرغی خریدنے پر رضامندی ظاہر کر دی، اور اس غیر متوقع رد عمل نے قصاب سمیت وہاں موجود سب کو حیران کر دیا۔ مرغی خریدنے کے بعد ہی بہلول کی اصل ذہانت کا مظاہرہ شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے قصاب کے الفاظ کو حرف بحرف سچ مان لیا اور ایک ایسا کام شروع کر دیا جو دیکھنے والوں کو تو دیوانگی لگا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری منطق چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک ترازو نکالا، ایک پلڑے میں ایک حرام پر رکھا، پھر دوسرے پلڑے میں ٹھیک اتنا ہی حلال گوشت کا ٹکڑا کاٹا کہ ترازو بالکل برابر ہو جائے۔ یہ کوئی پاگل پن نہیں تھا، بلکہ ایک نہایت سوچا سمجھا اور نپا تلا منصوبہ تھا۔ اب ظاہر ہے یہ عجیب تماشا دیکھ کر لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ان کی الجھن اور بے صبری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آخرکار کسی نے پوچھ ہی لیا، جناب آخر آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟ اور یہیں بہلول نے اپنا شاہکار جواب دیا۔ انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا، بھئی اس ایماندار دکاندار نے بتایا تھا کہ مرغی باہر سے حرام اور اندر سے حلال ہے، میں تو بس حلال اور حرام کو الگ الگ توڑ رہا ہوں تاکہ صرف حلال حصے کی ہی قیمت ادا کروں۔ اب دیکھیں، یہ کہانی صرف ایک دلچسپ قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ظاہری مذہبیت اور منافقت پر ایک بہت گہری تنقید ہے۔ بہلول کا یہ عمل اس کہانی کے اصل علامتی معنی کو بالکل کھول کر رکھ دیتا ہے۔ یہاں جو مرغی کے پر ہیں، یعنی اس کا ظاہری حصہ، وہ دکھاوے کے دینداری اور منافقت کی علامت ہیں، جبکہ گوشت یعنی اندرونی حصہ باطنی خلوص اور سچائی کو ظاہر کرتا ہے، اور ترازو وہ خلوص کا پیمانہ ہے جو سچ کو جھوٹ سے الگ کرتا ہے۔ یہ کہانی براہ راست تقلید کے تصور کو چیلنج کرتی ہے، یعنی کسی مذہبی اتھارٹی کی بات کو بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے مان لینا۔ قصاب نے ایک اتھارٹی کی طرح فتویٰ دیا، اور بہلول نے اس فتوے کی منطق کو اس کی انتہا تک پہنچا کر یہ سوال کھڑا کر دیا کہ کیا ہر بات کو بغیر پرکھے قبول کر لینا چاہیے؟ قصاب کے طنز کو لفظی حقیقت مان کر بہلول نے منافقت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے یہ دکھا دیا کہ جب کسی کے اعمال اس کے دعووں سے میل نہیں کھاتے تو پوری صورتحال کتنی مضحکہ خیز ہو جاتی ہے۔ تو آخر یہ بہلول تھے کون؟ صوفی روایات میں وہ دانا دیوانے کی ایک بہترین مثال ہیں، ایک ایسا کردار جس کی ظاہری دیوانی کے پیچھے گہری حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ان کی کہانیاں صرف لطیفے نہیں ہیں، بلکہ معاشرے کو آئینہ دکھانے والے طاقتور اسباق ہیں۔ وہ طنز اور بظاہر پاگل پن کا سہارا لے کر مروجہ اختیارات کو چیلنج کرتے ہیں، دکھاوے پر خلوص کو فوقیت دیتے ہیں، اور ہمیں باطنی سچائی یعنی حقیقت
کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بہلول ایک ایسے لازوال لوک ہیرو ہیں جو اپنی ذہانت اور تمثیل کے ذریعے بڑے سے بڑے طاقتور کے سامنے بھی سچ بولنے کا ہنر جانتے تھے۔ ان کی میراث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی حکمت اکثر سادہ ترین اعمال میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ قدیم کہانی آج ہمارے لیے بھی ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں باطنی سچائی اور حقیقی خلوص کو ظاہری دکھاوے اور پرفارمنس سے کیسے الگ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔